الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ابتدائی 3 سال چھپتے چھپاتے دعوت چلی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دین کی طرف نہیں بلاتے تھے، بلکہ جن پر بھروسہ ہوتا تھا اور جو صحیح فطرت کے ساتھ ہوتے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اسلام کی طرف بلاتے تھے، اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی جن کو بھی دعوت دیتے تھے احتیاط کے ساتھ محتاط انداز میں انہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان ساری احتیاط کے باوجود بھی یہ خبر مکے سے باہر پہنچی اور مکے میں دشمنی کا ماحول بننے لگا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دائرہ تنگ کیا جانے لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کو ان ساری مخالفت کے باوجود مکے سے باہر بھی پہنچایا، حتیٰ کہ ابوذر رضی اللہ عنہ جو قبیل غفار سے تعلق رکھتے ہیں ان تک بات پہنچی، اور انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے بھائی انیس کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ وہ واپس آئے تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو جواب سنایا کہ خبر اور اطلاع صحیح ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ان کی بات سے تشفی نہ ہوئی، خود سامان سفر باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچے، سیدھے مسجد حرام آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پہچانتے نہ تھے تو کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ مخالفت کے ماحول میں کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ حتیٰ کہ شام ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسافر ہیں، ان کو اپنے گھر لے آئے، ان کی مہمان نوازی کی۔ پھر دوسری صبح سے شام تک انہوں نے کعبۃ اللہ میں وقت گزارا، پھر دوسری رات پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے، پھر تیسری شام بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وجہ دریافت کی تو وہ بڑے وعدے کے بعد راز و نیاز کے ساتھ میں بتانے لگے کہ میں نبی کی خبر سن کر یہاں آیا ہوں اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کل صبح جب صبح ہوگی میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، میں آگے آگے چلتا رہوں گا، تم پیچھے پیچھے چلتا رہنا، لیکن اگر کسی ڈر کا خدشہ ہوا تو پھر میں اپنے جوتے کو صحیح کرنے کے بہانے کھڑا رہوں گا، تم مجھ سے آگے چلتے رہنا۔ اس طرح دونوں صبح کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے سینے کو کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ماحول بڑی مخالفت کا ہے اور دشمنوں سے ہر وقت تکلیفوں کا ڈر ہے، اس لیے اس وقت تم اپنے قبیلے میں چلے جانا اور جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو اس وقت آ جانا۔ لیکن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان گھر کر گیا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے آپ کو بھی مشکلات میں اور تکلیفوں میں رکھنا گوارا کیا، اور رخصت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی قبول نہ کیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ جا کر دشمنوں کے سامنے اپنے ایمان کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ تو پھر دشمنوں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ وہ گویا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر پھر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو بچایا اور دشمنوں سے کہنے لگے کہ کیا کرتے ہو، کہ یہ غفار کے ہیں جہاں سے تمہاری تجارت کا راستہ ہے، اگر غفار قبیلے سے راستہ بند ہو گیا تو پھر تجارت بند ہو جائے گی۔ اس کے کہنے پر دشمنوں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو چھوڑا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری مخالفت کے باوجود صحابہ کرام اللہ کے نبی کی اور اسلام کی محبت میں کتنے آگے تھے، جبکہ اسی دن
جس دن اسلام کو قبول کیا ہے اسی دن اپنی ذات پر پھر تکلیفیں اور مشقتوں کو برداشت کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی پیغام ہے کہ ہم نسل در نسل مسلمان ہیں، لیکن وہ محبت، وہ اسلام کی عقیدت ہماری زندگی میں نہیں ہے جو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک دن میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے لیے دین پر اور دینی راستوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو لگانا، چاہے اس پر